السلام علیکم سامعین حضرات، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ راوی ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات۔ ایک روز میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر اپنے کوارٹر کے داخلی دروازے کو دیکھا اور بستر سے نکل آیا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے رات بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ 8-9 بجے یوں محسوس ہوتا جیسے رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہو۔ جب تک میں سرکاری کوارٹر کا سین عبور کر کے دروازے تک پہنچا، ایک مرتبہ پھر دستک ہو چکی تھی۔ میں یہی سوچتے ہوئے دروازے تک آیا تھا کہ شاید تھانے میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور میری ضرورت نے کسی کانسٹیبل کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا، اس لیے میں زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوا اور آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی گرا دی۔ دروازہ کھلنے پر جس صورت سے میری نگاہ کا سامنا ہوا وہ کوئی کانسٹیبل نہیں تھا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک عام سے دراز قامت شخص کو دیکھ کر میری پیشانی پر بل پڑ گئے اور میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، ہاں بھائی، کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس کا چہرہ بے تاثر رہا، تاہم اس نے میرے سوال کا جواب ضرور دیا۔ میں ایک فریادی ہوں تھانے دار صاحب، اور آپ کے پاس سے اپنی ایک فریاد دے کر آیا ہوں۔ وہ بول رہا تھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے لب خاموش ہوں۔ اس کے حرکات و سکنات میں بھی میگانگی پائی جاتی تھی۔ اس کا انداز مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے سر تھپا اس کا جائزہ لیا۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قامت کا مالک تھا، شکل و صورت واجبی سی، قد لمبا ہونے کے باعث کمر میں ہلکا سا جھکاؤ آ گیا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں مجھے موت کی سی ٹھنڈک اور سرد مہری نظر آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی بہت ہی خوش مزاج اور غیر جذبات شخص تھا۔ جس دوران میں اس کا جائزہ لے رہا تھا وہ خاموش یکٹک مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، میں فریادوں کی فریادیں سننے کے لیے صبح سے شام تک تھانے میں موجود ہوتا ہوں۔ تم کل تھانے میں آ کر مجھے اپنا مسئلہ بتانا، میں ہر ممکن تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے تھانے نہیں آ سکوں گا، اس پاٹ آواز میں بولا۔ اگر آپ ابھی میرا مسئلہ سن لیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میرے جی میں نہ جانے کیا آئی، میں نے اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلا لیا۔ شاید لاشعوری طور پر مجھے یہ احساس ہوا کہ اس وقت اچھی سردی ہو رہی تھی اور یوں کھلے میں کھڑے ہو کر طویل گفتگو میرے لیے اور اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ میرے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نشست و برخاست میں بھی مصنوعی پن کی جھلک دکھائی تھی۔ بہرحال میں نے اسے پوچھا، اب بتاؤ، تمہیں ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے جس نے اس ٹھنڈی ٹھار رات میں تمہیں گھر سے نکل کر یہاں میرے کوارٹر تک پہنچا دیا؟ وہ چند لمحے مجھے سر نگاہ سے تکتا رہا، پھر بولا، میرا مسئلہ انتہائی نازک و نجی ہے، میں اس لیے آپ سے تنہائی میں ملنے آیا ہوں۔ کہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میرا نام ریحان علی ہے اور میں قصبے کے مین بازار میں چینی کے برتنوں کی ایک دکان چلاتا ہوں۔ میرا گھر بھی ادھر بستی میں ہے، تھانے اور مین بازار کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھے اپنا نجی مسئلہ بتاؤ۔ وہ بولا، میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوا تمہاری بیوی کو؟ میں نے پوچھا، کیا وہ بیمار ہے؟ ہاں، آپ اسے بیماری کہہ سکتے ہیں، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ میری بیوی کو حسن کی بیماری لگ گئی ہے جناب۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے دیکھا اور کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، میری بیوی شاہدہ بلاکی حسین اور پرکشش ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، خوبصورتی کی اسی بیماری نے میرا جینا عذاب کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ میں ابھی تک اس کا مطمع نظر نہیں سمجھ پایا تھا۔ ریحان، شاہدہ کی خوبصورتی کس طرح تمہارے لیے پریشانیاں پیدا کر رہی ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، شاہدہ کی خوبصورتی اور دلکشی اسے بے وفائی پر اکسا رہی ہے، بلکہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے۔ میں اسی سلسلے میں کہ اس شک و شبے کا شکار نہیں، مجھے پکا یقین ہے وہ نجیب کے ساتھ بہت دور تک تعلقات پیدا کر چکی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ اب بات کی تہ مجھے دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ریحان سے سوال کیا، یہ نجیب کون ہے؟ نجیب اللہ آستین کا سانپ ہے، ریحان نے دو انداز میں کہا۔ ریلوے کا ملازم اور میرا دوست ہے، میرے گھر میں اس کا بے دریغ آنا جانا ہے۔ اس نے دوستی کی پاسداری نہیں کی اور میری بیوی سے پینگ بڑھا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کو بالکل ساکت ہو گیا، پھر زہر خند لہجے میں بولا، میں مانتا ہوں کہ ان کے درمیان استوار ہونے والے تعلقات میں زیادہ قصور شاہدہ کا ہے۔ وہ شاہدہ کی مرضی اور حوصلہ افزائی کے بغیر 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن نجیب کو اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں اسے قابل اعتماد دوست سمجھتا تھا، اس پر اندھا بھروسہ کرتا تھا، تو اسے اپنے گھر میں آنے جانے کی میں نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں اس کا مسئلہ پوری طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ کیفیت کے پیش نظر میں نے کہا، ریحان، جو کچھ تم بتا رہے ہو، اگر سب کچھ ویسا ہے تو میں سمجھتا ہوں
ان دونوں کے ساتھ ساتھ تم بھی برابر کے قصوروار ہو۔ یہ کھیل تماشا تمہاری نظر کے سامنے ہوتا رہا، بلکہ ہوتا رہا ہے، اور تم خاموش تماشے بنے بیٹھے ہو۔ ایک لمحے کو میں نے توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کسی دوست پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، مگر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لینا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے ہی ان دونوں کا معاملہ تمہارے علم میں آیا تھا، تمہیں کسی کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے فرداً ان سے بات کرنا چاہیے تھی، نہ کہ تم مزے سے بیٹھے ان کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ میں مزے سے نہیں بیٹھا رہا جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ میں نے سب سے پہلے شاہدہ سے اس سلسلے میں بات کی، اس نے بتایا۔ پھر اس نے تم سے کیا کہا؟ وہ صاف منہ کر گئی۔ اس کے بعد تم نے نجیب سے پوچھا ہوگا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں نے نجیب سے اب تک کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ سادگی سے بولا، کوئی فائدہ نہیں، جب شاہدہ اپنا جرم قبول نہیں کیا تو اس کا یار کب تسلیم کرے گا؟ وہ دونوں ملی بھگت سے معاملہ چلا رہے ہیں۔ مجھے ریحان کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے اسے کھری کھری سنانے کے بجائے کہا، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نجیب کو سمجھائے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا سمجھاؤں؟ یہی کہ اس قسم کی گھٹیا حرکت سے باز آ جائے۔ فی الوقت اس کے اطمینان کے لیے میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اس بدبخت کو سمجھاؤں گا۔ وہ خاموش اور پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے تکتا رہا، پھر بولا، اب اس کام کا وعدہ کرتے ہیں نا؟ ہاں، میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، میں اپنے طور پر تمہارا یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا، ریحان، تم کل کسی وقت نجیب کو میرے پاس تھانے بھیجنا، میں اس سے بات کروں، ضرورت پڑی تو تھوڑی سی پھینٹی شینٹی بھی لگا دوں گا۔ یہ تو آپ بہت اچھا کریں گے، وہ جلدی سے بولا۔ تمیز کے انداز میں اضطرار یا جوش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنے مخصوص رویے کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، لیکن ایک مسئلہ ہے تھانے دار صاحب۔ وہ کیا بھائی؟ میں نے سوال کیا۔ نجیب کسی بھی طرح تھانے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس نے بتایا۔ پھر میں اسے کیسے سمجھاؤں گا؟ میں آپ کو اس کے پتہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، آپ خود اس سے رابطہ کر لیں۔ ریحان کی ساری باتیں الجھن میں ڈالنے والی تھی۔ میں نے جان چھوڑنے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں فرصت نکال کر کسی بہانے نجیب کو تھانے بلوا لوں گا، پھر تمہارے مسئلے کے بارے میں اس سے تفصیلی بات کروں گا۔ اس کے بعد ریحان نے مجھے بتایا کہ نجیب قریبی ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کلرک تھا اور ریلوے ہی کے دیے ہوئے ایک کوارٹر میں اس کی رہائش تھی۔ وہ ریلوے کے کوارٹرز اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ نجیب کے کوارٹر کا نمبر بھی اس نے مجھے لکھوا دیا، کہنے کے کو وہ کوارٹر تھے، مگر وہ 3 4 کمروں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے بنگلہ نما گھر تھے۔ طرز تعمیر انتہائی پرانا اور انگریزوں کے وقت کا تھا۔ چونکہ ان کی دیکھ بھال اچھی طرح نہیں کی گئی تھی، اس لیے ان کے در و دیوار سے بوسیدگی اور شکستگی ٹپکتی تھی۔ ریحان میرے کوارٹر سے رخصت ہوا۔ میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس قصبے میں تعینات ہوئے مجھے لگ بھگ 2 ماہ ہوئے تھے۔ مذکورہ قصبہ ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد میں واقع تھا، اور اس قصبے میں ایک برانچ ریلوے لائن اسٹیشن بھی تھا۔ اسی اسٹیشن پر نجیب اللہ ٹکٹ گھر میں ٹکٹ فروخت کرنے پر مامور تھا۔ ریحان کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے بھی اپنے اندر خاصی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس کا رویہ عام انسانوں سے بہت مختلف تھا، اور شروع سے آخر تک کم و بیش اس نے ایک ہی طرح کا انداز اپنائے رکھا تھا۔ میں اس کے رویے یا انداز کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ میں نے بستر میں گھسنے کے بعد ریحان کے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور سو گیا۔ دوسرا دن بہت مصروفیت میں گزرا۔ اسی رات جب میں تھانے سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اچانک بجلی کے کوندے کے مانند ریحان میرے ذہن میں چمکا۔ اس کا دراز سراپا، سنجیدہ اور ٹھہری ہوئی آنکھیں، لب و لہجے میں سختی اور ایک خاص قسم کی سرد مہری۔ ریحان جتنی دیر میرے کوارٹر میں رہا تھا، میں اپنے اندر میں ایک بے نام سی بے چینی محسوس کرتا رہا۔ ہزار کوشش کے بعد بھی میں اپنی اس وقت کی کیفیت اور احساسات کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہا۔ تاہم میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ روز میں سب سے پہلے نجیب کو تھانے بلا کر اس سے باز پوچھ کرنے والا کام کروں گا۔ پھر میں نے ایسا کیا بھی۔ دوسرے روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایسا ہی محمد رفیق میرے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان چودھری فرزند علی مرڈر کیس پر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا، رفیق، یہاں کے ریلوے اسٹیشن پر جو ٹکٹ کلرک ہے اسے تھانے بلوانا ہے۔ کیوں جناب، خیریت تو ہے؟ رفیق نے پوچھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ہاں خیریت ہے، ایک معاملے سے کچھ پوچھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بلوا دیتا ہوں، ایسا ہی نے کہا۔ پھر اس کا نام پوچھنے لگا۔ میں نے ریحان علی سے ملنے والی اطلاع کے مطابق نجیب اللہ کا کام اور اس کے کوارٹر کا پتہ بتا دیا۔ ایسا ہی ٹھیک ہے سر، کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد نجیب اللہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس وقت ایسے محمد رفیق بھی کمرے میں موجود تھا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے نجیب کو دیکھتا رہا۔ وہ میری اس انداز میں اپنے اندر بے کیفی محسوس کرنے لگا اور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، میں ایک نہایت ہی نازک معاملے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہیں چند مفید نصیحتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرنے کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسمساتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف مجرم کو تھانے بلایا جائے، ایسا ہی نے کہا۔
یہاں پر معزز افراد اور شریف شہری بھی آتے ہیں، سب کے معاملات ان کی آمد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر تم نے میرے سوالات کے ٹھیک ٹھاک جواب دیے اور خود کو بے قصور ثابت کر دیا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم جس طرح صحیح سلامت یہاں آئے ہو اسی طرح واپس بھی چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے کسی قسم کی غلط بیانی کا سہارا لیا یا مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر میں تمہارا حشر وہ کروں گا کہ دنیا عبرت پکڑے گی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر کمزور سی آواز میں بولا، سر جی یہ تو بتائیں کہ جب کس سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا؟ ابھی تک تو آپ کی باتوں سے کچھ بھی میرے پلے نہیں پڑا۔ میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا، تمہیں شاہدہ کے سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا۔ شاہدہ؟ اچھل پڑا، کیوں کیا ہوا شاہدہ کو؟ میں نے کہا اگر ابھی تک شاہدہ کو کچھ نہیں ہوا تو سمجھو تمہارے جھوٹ بولنے کے بعد بہت کچھ ہو جائے گا۔ جناب آپ کیوں ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں؟ تم ایسے کام ہی کرتے ہو کہ تم کو ڈرانے والی باتیں سننا پڑیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ زچ ہو کر بولا، سر جی میرا تو دماغ دکھنے لگا ہے، آپ پتہ نہیں کیا پہلیاں بجھوا رہے ہیں۔ میں شاہدہ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تم اسے عشق کرتے ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ تمہاری محبوبہ ہے، کیوں؟ یہی بات ہے نا؟ وہ پرجوش انداز میں بولا، بالکل یہی بات ہے جناب، میں شاہدہ کو ٹوٹ کر چاہا ہے اور اسے زندگی پر چاہتا رہوں گا۔ اس کے بیان پر مجھے سخت غصہ آیا، میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے، اور وہ بھی ایک تھاندار کے سامنے؟ تم تو بہت دلیر قسم کے مجرم ہو۔ مجرم؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم کیوں آتی؟ تو جناب میں نے ایسا کیا کہا ہے جس پر مجھے نادم ہونا پڑے؟ وہ چور تھا مگر سینہ زوری پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اصیلے انداز میں کہا، کیا اپنے دوست کی بیوی سے عشق لانا بڑے فخر کا کام ہے جو تمہیں ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی؟ دوست کی بیوی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں دوست کی بیوی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے دوست ریحان علی نے میرے پاس شکایت درج کرائی ہے کہ تم اس کی بیوی شاہدہ کو ورغلانے میں لگے ہوئے ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے احتجاجی لہجے میں بولا، جناب اس قسم کی باتیں سن کر تو میں پاگل ہو جاؤں گا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کون سی کہانی سنا رہے ہیں؟ میں اسی کھیل کی روداد سنا رہا ہوں جو تم اور شاہدہ مل کر کھیل رہے ہو۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تم میں؟ مجھے پاگل ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا، بھی اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات جھلک رہے تھے جیسے اس کے سامنے کوئی تھانے دار نہ بیٹھا ہو بلکہ کسی اور دنیا کی مخلوق کو جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھٹ گئی ہوں۔ وہ کسی بھی طور پر میرے کہے ہوئے الفاظ کو ہضم کرنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ خاموش کیوں ہوں؟ میں نے اسے جھڑکا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب اب جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں انہیں سن کر کوئی بھی نارمل انسان پلک جھپکتے میں پاگل ہو سکتا ہے۔ میں نے تو بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا ہے۔ اب میں تھوڑا سا کھٹکا، میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیوں بھائی؟ میں نے ایسی کون سی انوکھی بات کہہ دی؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب شاہدہ ریحان علی کی بیوی نہیں بلکہ وہ میری بیوی ہے۔ اپنی بیوی سے محبت، عشق اور پیار کرنے میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب میرے اچھلنے کی باری تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، وہ پوری سنجیدگی سے بولا، ابھی 1 ماہ پہلے تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، میں نے متذبذب لہجے میں کہا، اگر تم نے 1 ماہ پہلے شاہدہ سے شادی کی ہے تو پھر ریحان نے تمہارے خلاف شکایت کیوں کی؟ وہ تو شاہدہ کا شوہر ہونے کا دعوے دار ہے۔ نجیب نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، آپ سے ریحان کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے بتایا، پرسوں رات کو۔ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا جناب۔ وہ دونوں ہاتھوں کو بڑی تیزی سے انکاری انداز میں ہلانے لگا۔ میں نہیں مان سکتا، مان ہی نہیں سکتا جناب۔ کیوں؟ اس میں ایسی ناممکن والی کون سی بات ہے؟ وہ جواب دینے سے پہلے مجھے ایسی نظر سے دیکھتا رہا جیسے میں نے ریحان کا ذکر کر کے اس سے کوئی مذاق کیا ہو۔ جواباً میں بھی اسے کچھ اس قسم کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ شاہدہ کا اس کی بیوی ہونا بھی ابھی تک مجھے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد گھمبیر آواز میں بولا، جناب آپ ایک ذمہ دار پولیس افسر ہیں، ہمارے درمیان نہ تو بے تکلفی ہے اور نہ ہی ایسے معاملات ہیں کہ آپ مجھے تھانے بلا کر مذاق کا نشانہ بنائے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی اس تفتیش اور پوچھ گچھ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تم سے کون سا مذاق کیا ہے؟ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ پرسوں رات ریحان آپ کے پاس میرے خلاف رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ وہ خفقیہ میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے پاس آنے کے لیے ریحان کے راستے میں ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو تم اتنے وثوق سے بات کہہ رہے ہو؟ اس کے رویے سے اب مجھے الجھن ہونے لگی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جناب مجھے معلوم ہے آپ اس تھانے میں نئے آئے ہیں، اس لیے آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کو شاید ریحان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ کیا معلومات نہیں ہے؟ میں چڑھ کر بولا۔ اس نے دھماکہ کر دیا، تھانے دار صاحب ریحان کا انتقال ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ واقعی ایک دھماکہ تھا، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اگر میں نے پرسوں رات خود اپنی آنکھوں سے ریحان کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ نجیب کی بات میں صداقت ہوگی۔ جو شخص 6 ماہ پہلے فوت ہو چکا ہو مجھ سے ملاقات کرنے میں میرے کوارٹر نہیں آ سکتا، قطعی نہیں۔
ASI محمد رفیق نے بھی اس صورتحال سے خاصا الجھ چکا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں تھا اور قصبے کے تقریباً سب افراد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، اگر یہ اسی ریحان علی کا ذکر ہے جس کی مین بازار میں چینی کے برتنوں کی دکان تھی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ 6 ماہ قبل اس دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ ASI نے نجیب اللہ کی تصدیق کر دی تو میری الجھن میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ میرا ذہن اس وقت بہت تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اس دوران میں ایک خیال یہ بھی ذہن میں آیا کہ ممکن ہے جو شخص ریحان کی حیثیت میں مجھ سے ملا ہو وہ سرے سے ریحان ہی نہ ہو، کوئی دوسرا ہو جو ریحان بن کر مل رہا ہو۔ میں نے اس خدشے کا امکان ظاہر کیا تو نجیب اللہ فوراً بول اٹھا، آپ اس شخص کی وضاحت اور حلیے وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اگر وہ ریحان نہیں وہ تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں نے نجیب کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ دونوں بیک وقت اچھل پڑے اور ایک زبان ہو کر بولے، یہ تو پکا ریحان علی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ انکشاف تھا ہی ایسا کہ روح کپ کپا اٹھے۔ میں نے پرسوں رات ایک ایسے شخص سے ملاقات کی تھی جس کے انتقال کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال جم کر رہ گیا تھا اور وہ یہ کہ اگر وہ شخص ریحان علی نہیں تو پھر کون تھا؟ میں نے بے یقینی سے نجیب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ شاہدہ کا کیا چکر ہے؟ تم کہتے ہو 1 ماہ پہلے تمہاری اس سے شادی ہوئی۔ اس شخص نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ تم اس کی خوبصورت بیوی کو اپنے چنگل میں پھانس چکے ہو۔ دوستی کی آڑ میں تم نے اس کی پیٹھ میں گویا ایک خنجر گھونپ دیا ہے۔ نجیب نے نہایت توہم آمیز انداز میں کہا، جناب سچی بات یہ ہے کہ شاہدہ پہلے ریحان کی بیوی تھی۔ ریحان کے انتقال کے بعد وہ بیوہ ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ قبل اس سے شادی کر لی۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے گھور کر نجیب کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم اس بات سے انکاری ہو کہ ریحان سے تمہاری گہری دوستی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ میں باقاعدگی سے اس کے گھر جاتا تھا۔ اس کی موت سے مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ تم لوگوں کی دوستی کتنے عرصے سے تھی؟ لگ بھگ 1 سال سے، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تمہاری دوستی کے 6 ماہ بعد ریحان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بس یہ تو اللہ کے کام ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولا، موت اور زندگی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، تم اپنے دوست کی وفات کے 5 ماہ بعد ہی اس کی بیوہ سے شادی کر لی، یہی بات ہے نا؟ میں کیا کرتا جی؟ پوری سنجیدگی سے بولا، دوست کی بیوہ اگر انتہائی خوبصورت اور دلکش ہو تو ایمان ڈگمگاتے ہوئے لمحہ نہیں لگتا۔ اگر میں شاہدہ سے شادی نہ کرتا تو یقیناً گناہ کے راستے پر چل نکلتا۔ میں تو خود پر اور شاہدہ پر ایک احسان کیا ہے۔ میں نے کہا، شاہدہ پر تو تم اپنے دوست کی زندگی میں بھی احسان کرتے رہے ہو۔ میرا انداز طنزیہ تھا۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، اگر آپ اب تک اسی خیال پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ریحان کی زندگی میں میرے اور شاہدہ کے درمیان کوئی اس قسم کے تعلق استوار ہو چکا تھا جو شاہدہ کو بے وفا اور مجھے یار مار ثابت کرے، تو میں آپ سے قسمیاں کہنے کو تیار ہوں، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، البتہ میں یہ ضرور تسلیم کروں گا کہ شاہدہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کے حسن و معصومیت میں بڑی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی کشش تمہیں کھینچ کر ریحان کے گھر لے جاتی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولا، میں وہاں صرف ریحان سے ملنے جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس گھر میں شاہدہ کا بھی دیدار ہو جاتا تھا۔ وہ میری کہی ہوئی بات کو الفاظ کو بدل کر دوہرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے دوست ریحان کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ بس یہ قضا آئی تھی، وہ مر گیا، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے کہا، سب کی قضا ہی آتی ہے، کوئی بن بلائے اس سفر پر نہیں جاتا۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی موت طبی ہوئی یا غیر طبی؟ تبھی وہ جلدی سے بولا، کیا ہوا تھا اس کو؟ اس نے بتایا، بس جی بھلا چنگا رات کو سویا تھا، آدھی رات کو اسے الٹیاں ہونے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں مر گیا۔ شاید اسے بدہضمی ہو گئی تھی، یہ ممکن ہے وہ حیضے سے مر گیا ہو۔ اسے کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور وہ بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کا عادی تھا۔ ایسے لوگوں کو اکثر بدہضمی کی شکایت تو رہتی ہے۔ یہ تفصیل بتا دے، مجھے دیکھنے کے بجائے دائیں تکتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بے چین نظر آنے لگا تھا۔ میں نے نجیب کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ریحان بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھاتا ہوگا۔ اس کی صحت اس کی عادت کی نفی کرتی تھی۔ میں نے فی الوقت نجیب کو زیادہ کھریدنا مناسب نہ سمجھا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم میں نے بڑے واشگاف الفاظ میں اس پہ واضح کر دیا، نجیب اللہ، تم اس قصبے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں آ کر اطلاع دو گے اور واپسی پر بھی تمہیں اس عمل سے گزرنا ہوگا۔ اگر پھر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوا لوں گا۔ وہ برہمی سے بولے، اس کا مطلب ہے میں زیر حراست ہوں؟ اگر تم زیر حراست ہوتے تو تمہیں تھانے کے حوالات میں ڈالتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یوں آزادی اور خود مختاری سے قصبے میں گھومنے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ میرے تیور بھام کے شرافت سے بولا، ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نجیب اللہ میرے کمرے سے رخصت ہوا تو ایسے ہی فوراً بول اٹھا، ملک صاحب یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا، چکر پر پھر بات کریں گے، پہلے تم اس بندے کی نگرانی کا بندوبست کرو، لیکن اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، میں ابھی لیں، یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد آ کر اس نے بتایا، ملک صاحب، میں نے کانسٹیبل آفتاب کو نجیب کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے، وہ سادہ لباس میں اس پر نگاہ رکھے گا۔
آفتاب احمد ایک ہوشیار اور سمجھدار قسم کا پولیس اہلکار ہے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ ASI نے سنسنیخیز انداز میں پوچھا، اب بتائیں ملک صاحب، یہ کیسا چکر چل نکلا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ واقعی ریحان علی کو فوت ہوئے کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے ملک صاحب، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ یہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رہ کے میرے تصور پر اس شخص کا سرد و بے تاثر چہرہ ابھر رہا تھا۔ ASI اور نجیب اللہ اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ میں نے جو حلیہ بیان کیا ہے وہ ریحان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عملی طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ 6 ماہ قبل موت کے منہ میں جانے والا ایک شخص بنفس نفیس مجھ سے ملنے رات کی تاریکی میں میرے کوارٹر تک چلا آیا ہو۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ASI کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب کے واقعی پرسوں رات مرحوم ریحان علی آپ کے پاس نجیب کے خلاف کوئی رپورٹ درج کرانے آیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ بولا، اس رات تو میں رات کے تھانے میں موجود تھا۔ ریحان کس وقت آپ کے پاس آیا تھا؟ میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے شک زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، پھر دیکھنے اور دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کوئی زندہ شخص تھوڑی ہے۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ متوحش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، محمد رفیق، میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ویسے ہی حقیقت ہے کہ ریحان علی مجھ سے ملنے آیا تھا، تمہیں اس لیے دکھائی نہیں دیا کہ وہ تھانے میں نہیں بلکہ میرے کوارٹر پر آیا تھا۔ میں نے نہ تو کوئی خواب دیکھا ہے اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، وہ واقعی آیا تھا۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ میں نے کہا، اگر ممکن ہوتا تو پھر میں الجھتا ہی کیوں؟ وہ پراسرار انداز میں بولا، ملک صاحب، کہیں یہ کوئی روح وغیرہ کا قصہ تو نہیں؟ تمہارا مطلب ہے ریحان علی کی روح؟ جی ہاں۔ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ ہو سکتا ہے مرحوم ریحان کی روح آپ کی توجہ کسی خاص رخ پر ڈالنا چاہ رہی ہو۔ یہ بات میری عقل میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں روحوں وغیرہ پر اس طرح یقین نہیں کر سکتا تھا، تاہم جو حالات میرے پیش نظر تھے وہ بھی فی الوقت میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ ایسے مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب، آپ نے بتایا کہ ریحان کی روح آپ کے پاس اپنے دوست کی شکایت لے کر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا نجیب اس کی بیوی شاہدہ کو ورغلا رہا تھا اور ان کے درمیان بہت دور تک تعلقات بھی قائم ہو چکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نجیب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں شاہدہ کو پسند کرنے کی بات تو کی ہے۔ ممکن ہے نجیب محتاط ہو اور حقیقت وہی ہو جو ریحان نے آپ کو بتائی تھی۔ گویا نجیب نے شاہدہ کو حاصل کرنے کے لیے ریحان کو راستے سے ہٹا دیا ہو۔ اس قسم کے واقعات تو سننے میں آتے رہتے ہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجیب نے کسی طرح ریحان کو قتل کر دیا ہوگا؟ میں تو انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ تمہاری سوچ میں وزن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ ریحان کی موت یقینی طور پر غیر طبی واقع ہوئی ہے۔ نجیب کی جانب شکایتی اشارہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو نجیب اس کی موت کا ذمہ دار ہے یا کسی نہ کسی طور پر وہ اس معاملے میں ملوث ہے۔ اب یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ پرسوں رات جو سرد مہر شخص مجھ سے ملنے کو کوارٹر تک آیا تھا وہ کم از کم ریحان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نجیب پر کچھ محنت کریں تو بات بن سکتی ہے، ASI نے کہا۔ وہ اس بازی کا سب سے اہم مہرہ ہے۔ وہ اس وقت ایک ایسی عورت کا شوہر ہے جو ماضی میں ممکنہ مقتول ریحان کی بیوی رہ چکی ہے۔ میں نے کہا، تم نجیب کا معاملہ سنبھال لو، اس کی کڑی نگرانی کراؤ، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرو۔ میں دیگر امور سنبھالتا ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ پھر ہمارے درمیان اس سلسلے میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ معزز سامعین، کہانی بھی جاری ہے۔